سے لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں لیکن منہ پر آپ کا مسکرا کر ملتے ہیں، ان سے ملنا یا تعلق رکھنا کتنا مشکل ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ میری پیٹھ پیچھے کیا بات کر رہے ہیں، لیکن پھر جب وہ سامنے آ جاتے تو ان سے بات کرنا، ان سے ایک رسمن تعلق نبھانا مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. میں بہت انجوائے کرتی ہوں ایسے لوگوں کو، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی چھریاں چل رہی ہیں. تو میں تو ایسی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہاں اچھا وہ ہوں گے. اب پہلے میں سب میرا موڈ نہیں ہے، اچھا وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، اب تو میں ضرور جاؤں گی کیونکہ مزہ آتا ہے ان کو اور جلانے میں، سڑانے میں، چڑھانے میں. مجھے کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، میں بہت انجوائے کرتی ہوں ایسے لوگوں کی کمپنی. اچھا آپ نہیں، میری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. میرے خیال میں میرے سے کچھ جلتا بھی نہیں ہے. یہ آپ کی سوچ ہوگی. لیکن جلتے ہوں گے. پتہ چلتا ہے نا کہ کسی نے آپ کے پیچھے یہ بات کی، آپ کے خلاف یہ بات کی، اور سامنے آپ سے اتنا مسکرا کے مل رہا ہے. تو بس میں ہنس کے چپ کر جاتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ میں زارا کو بھی کہتی ہوں کہ کسی کی برائی دیکھ کے اپنی اچھائی مت چھوڑو. جو کرتا کرتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یعنی کہ آپ دونوں ایک طریقے سے ریاکٹ نہیں کرتی بلکہ آپ اور مجھے تو بہت میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس کی دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے. بہت چوٹیں کھائی ہیں اس بیچاری نے، بہت دوستوں سے چوٹیں کھائی ہیں، وہ کھا کھا کے تو پکی ہو گئی اب. واقعی. اچھا، کوئی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ جس نے آپ کو بدل دیا ہو؟ ہاں، وہ کون سا؟ میں نے اپنی دعائیں بدلی تھیں. ایک زمانہ تھا، آئی تھنک 2001 یا 2 کی بات. پہلے میں نا یہ دعائیں مانگتی تھی، اللہ میاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ دے دیں. پھر میں نے ایک ناول پڑھا، مجھے اس ناول کا نام بھی یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ناول تھا. اس میں نے ایک جملہ پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ مالک کو مانگ لو بجائے مالک سے کچھ مانگنے کے. اگر وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے. وہ کوئی عشق مزاجی اور عشق حقیقی پہ کوئی ایک ناول تھا، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کیا تھا. تو وہ میں نے پڑھا، اور میں لنڈن میں تھی آئی تھنک اس وقت. تو میں نے اس چیز کو مان لیا گٹھان سے. اور اس کے بعد میں جب گھر آئی ہوں تو پھر میں نے اپنی دعائیں بدل دیں. میں اب جب سے اب تک میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے اور جو تو نے میرے لیے سوچا ہوا ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. جو تو چاہے مجھے عطا کر. مجھے اپنے لیے اب وہ سب کچھ چاہیے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں مانگا آپ کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا جو میرے لیے بہتر ہے، میری اولاد کے لیے بہتر ہے، مجھے بس وہ دے. اور اس سے زندگی میں بہت فرق آنا شروع ہے. اس وقت تو خیر میری شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی، تو اس کے کوئی 1-2 سال کے بعد میری شادی ہو گئی. اور شادی کے بعد سب کچھ سامنے ہے. شادی سے ہی ماشاءاللہ شادی بھی ایسی ہوئی الحمدللہ کہ میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری شادی اتنی بڑی شادی ہوگی. اور اتنا کور بھی کیا گیا تھا شادی کو. ہاں بہت زیادہ. یعنی کہ جب میں اسٹیج پہ آئی ہوں تو میری آنکھیں چندی گئی تھی، اتنی تصویریں کھینچ رہی تھی. اور اس سے مجھے رونا آ گیا ایک دم سے کہ اللہ نے میرے ساتھ مطلب اتنا. اور سعود کا ایک ظاہر ایک فلم اسٹار ہے، اس کا ایک نام تھا، اتنے لوگ تھے، مجھے ہی چن لیا. مطلب آپ ٹی وی کی اسٹار تھی. اور ہاں، اور ایسی کوئی وہ بھی نہیں، ایک یہ سمجھے کہ ارینج میرج تھی جو بھی تھا نا، دیکھ کے پسند کیا تھا. کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے. آپ لوگ اپنے لیے پتہ نہیں کس کس کو مانگ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ مجھے یہ دوست دے دے، یا اللہ میری شادی اس سے ہو جائے، یا اللہ میں اس کے ساتھ کام کر لوں. لیکن اللہ نے آپ کے لیے بہت بہترین سوچا ہوا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ چونی مانگ رہے ہیں، اس نے تو کروڑوں آپ کے لیے سوچا ہوا ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کا ایسا کون سا فیصلہ جس نے آپ کی زندگی بدل دی؟ بس میرا یہی فیصلہ ہے کہ میں اپنی باتیں لوگوں سے شیئر نہ کروں. ایک آدھ واقعات ہوئے ہیں جس سے ٹرسٹ ٹوٹا ہے، تو اس کے بعد سے میں نے لوگوں سے نا اپنے دل کی بات کرنا بند کر دی ہے، عام لوگوں سے. اس میں فیملی شیملی وغیرہ نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے نا بندہ کسی پہ ٹرسٹ کر کے کوئی بات دل کی ایسی کر دیتا ہے جو کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی کبھی ایسے کرے گا، ایسا کوئی دوست. تو وہ میں نے سوچا کہ نہیں، لب سی لو، کچھ نہیں بولنا، کچھ نہیں کہنا، اور بس چپ. میں تو پہلے ہی نہیں کہتی تھی، کبھی ایک آدھی کہیں بول دی بات تو وہ نقصان ہی ہوا. تو اس کا بہتر یہی کہ خاموشی بہتر ہے. اچھا، اپنے غم کو ڈیل کرنے کا کیا فارمولا آپ کے پاس؟ زندگی میں بڑی ٹریجڈی میں تو بھائی بس وضو کرتی ہوں اور مصلی پہ بیٹھ جاتی ہوں. ایسا اطمینان، ایسا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے انسان. چاہے آپ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں جب بھی نا، تو مجھے وہ بہت ریلیکسنگ ایک ٹائم ملتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ. لیکن ویسے بھی کبھی کوئی بھی تکلیف، کوئی پریشانی ہوتی ہے،
اس سے بہترین آپ کے پاس کوئی دنیا میں چیز ہے ہی نہیں آپ کو سکون دینے کے لیے. بہت پیاری بات ہے. آپ کیونکہ بھی غم اور پریشانی گزری بھی ہیں دو الگ چیزیں ہیں. ہاں غم ایک اور چیز ہے, پریشانی ایک الگ چیز ہے. پریشانی سے آپ ڈیل کر لیتے ہیں, غم سے ڈیل نہیں کر سکتے. وہ غم آپ کو غم لگ جاتا ہے, کہتے ہیں نا لگ گیا غم, روگ لگ گیا, وہ لگ جاتا ہے, وہ آپ اس سے کبھی نکل نہیں سکتے اور نہ چاہتے ہوئے. اور میں اس غم سے نکلنا بھی نہیں چاہتی, وہ مجھے پیارا ہے غم. تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور تکلیفیں پریشانیاں زندگی میں بہت آتی ہیں, اور بس وہی ہے کہ آپ اللہ کے حضور ہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تو سب پتہ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا مسائل ہیں, آپ میرے پورے کر دیں, بس تھوڑا بہت ہی کر دیں, اتنا کہ بہتر ہو جائے حالات میں. جب کوئی چلا جاتا ہے نا, تب اسپیسیفکلی جب گھر کا, میں کہتی ہوں زندگی کی پریشانی, جب گھر کا کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا, تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ زندگی کی پریشانیاں تو میٹر ہی نہیں کرتی. جب کوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا, اصل میں غم, پریشانی, لاس تو ہے ہی وہ چیز. اور بات یہ کہ میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں ہر وقت کی بات کرتی ہوں کہ جو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے غصے گلے شکوے کرتے ہیں, یار یہ بس کر دیں, خاص طور پہ فیملیز میں. کیونکہ اگلے دن اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کس سے لڑیں گے, اور پھر کیا یہ لڑائی جھگڑا, ناراضگی, فلاں یہ ہو گیا, فلاں وقت تم نے یوں کیا, اس نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, وہ یہ چیزیں گلے شکوے ختم کر کے پازیٹیو ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ سب نے مر جانا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ بعد میں روئیں گے آپ, فائدہ. ایک چیز اور یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ جو اچھی بات ہے لوگوں تک, جب میں نے جو ایکسپیرینس کیا, ہو سکتا ہے سب لوگوں کو یہ بات پتا ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی پتا ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں یا دکھ میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, آپ اس سے نکلنے کے لیے تو دعا مانگتے ہیں, لیکن آپ اس وقت جو بھی دعا مانگتے ہیں نا, جب آپ دل سے کسی تکلیف سے رو رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں قبول کرتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو, آپ اس کے لیے روتے ہیں نا, جب تو روتے وقت فوراً دعائیں مانگا کریں, فوراً قبول ہوتی ہیں وہ دعائیں. وہ وقت ہے ایسا کہ جب آپ کا دل دکھا ہوتا ہے نا, آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ تو طے ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے یہ. اچھا, اللہ صبر دیتا, آپ کو صبر آئے جو اسپیسیفکلی کیونکہ اوپر نیچے سنبل آپا چلی گئیں, آپ کی امی کو بتایا نہیں تھا. میں بشرا آپا سے ملتی ہوں تو بشرا آپا کہتی ہے امی کو نہیں بتایا ابھی, کیونکہ امی کو بھی نظر نہیں آتا, تو ان کو نہیں پتا کہ سنبل اب نہیں ہے. تو آپ نے ہمارے ابا گئے ہیں نا, ابا کو گئے ہوئے 20 سال ہو گئے. ابا جب گئے ہیں تو ہمیں ایک پتہ, ابا 81 میں گئے تھے اور وہ بہت بڑا ہمارے لیے دھچکا پہلا تھا. وہ گئے ہیں تو ہم اسے سنبھل گئے تھے, امی پاس تھی, پھر سنبھلتے گئے, بہتر تھے, اور ہم بہنیں کھلکھلا کے ہنسا بھی کرتے تھے. سب سے پہلے جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے نا, وہ شاعری کے جانے سے ہوا, جو ہمیں ہنسیاں ہی بھول گئی کہ ہنستا بھی ہے کوئی انسان. جوان بچہ ہمارا چلا گیا, اس کے بعد تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا. اور اس سے پہلے ایک شو تھا, کبھی وقت ملے تو آپ کی نظر سے گزرے تو دیکھیے گا, ندا کا شو تھا, اس میں ہم چاروں بہنیں تھیں. وہ شو ایسا تھا کہ ہم لوگ ایسے ہنس رہے تھے جیسے کبھی زندگی میں کوئی غم آ ہی نہیں سکتا. وہ جو اتنا بڑا دھچکا, اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. پھر تو تھپیڑے پڑتے گئے اور ہم نہیں سنبھل پائے. آج اب ہر وقت ڈر ہے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اس کو نہ ہو جائے, اس کو نہ ہو جائے. اب یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو سنبل باجی کی بیٹی ہے, میں اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ ہی نہیں سکتی. وہ آدھی تو ہم یوں ہوتے ہیں, نہ وہ مجھے دیکھ سکتی نہ میں اسے. اب تک بھی ہم ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتے کہ بس یوں نہ دیکھیں گے تو رو پڑیں گے. تو وہ چیزیں آپ اس سے بڑا مشکل ہے, صبر نہیں آ سکتا, ان چیزوں سے صبر نہیں آ سکتا, بلکہ دن بدن یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. مطلب میں روزانہ میری فون پہ ہر وقت امی اور باجی کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. مجھے بہت دفعہ لوگوں نے کہا اس کو تو ہٹاؤ, میں نے کہا کیوں ہٹاؤں, یہ تو مجھے دیکھنی ہے روز کی, یہ ہیں دن میں 25 دفعہ فون کھولوں گی تو 25 دفعہ مجھے نظر آنی چاہیے. تو وہ صبر نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. جو اپنے آپ کے اتنے پیارے ہوں, نہیں چاہے ماں باپ آپ کے 100 سال کے بھی ہو جائیں, پھر بھی نہیں آ سکتا. اور بہن تو اتنی پیاری ہے. ہماری نانی کو کے انتقال کو اتنا عرصہ ہو گیا, میں بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا, لیکن ہماری امی آج بھی جب ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں نا, اماں کرتی ہیں, تو وہ رو پڑتی ہیں. ایسا ہی ہے. میری دادی کے انتقال کو بھی کافی سال گزر گئے, تقریباً 13 سال, لیکن میں جب تصویر میں نے بھی لگائی ہوئی ہے فون کے اوپر, تو جب بھی ان کو دیکھتی ہوں آنسو تو ایسا دل میں ہوک اٹھتی ہے نا. ہم اس کو دبا لیتے ہیں, لیکن وہ جو ہوک ہے نا وہ نہیں جا سکتی. کیونکہ آپ تو اپنی دادی سے سنا اٹیچ بھی بہت زیادہ, مجھے پالا ہی انہوں نے تھا, زیادہ تر میں ان کے ساتھ ہی رہتی. میں تو زیادہ بات بھی نہیں ابھی آپس میں زارا اور ہم میں بھی باتیں کر رہی ہوتی ہوں, تو پھر میں رو پڑتی, مطلب بات بھی نہیں کر سکتی. اس دن کل وہ ایک دم سے وہ اس نے فون پہ دیکھا تو ان کا گانا کسی نے فیس بک پہ لگایا تھا, ایک دم سے میں نے یوں دیکھا, کہتی ہے
कितना प्यारा, मैंने कहा बंद कर दो, मुझे लगता है मेरा सांस बंद हो जाएगा, मैं सुन नहीं सकती, तो वो सब्र नहीं आ सकता। हाँ बस अब यानी कि फिर वीडियोस आप नहीं देखती दिल के? नहीं, मैं नहीं देख सकती, मैं दम, मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बिल्कुल, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं देख सकती, बस मुश्किल है बहुत। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो चला जाता है तो आपको उसकी शक्ल आखिरी में अच्छा, याद आ रही होती है। अम्मी की वीडियोस मैं सारा दिन देखती हूँ, हाँ वो मुझे देखने में मुझे मज़ा आता है, अम्मी की बातें सुनती हूँ, अम्मी की बहुत मैंने बनाई, मेरे घर जो रहती थी। सुंबल बाजी को नहीं देखा जाता मुझसे, वो उनकी वीडियो और उनका गाना और उनकी वो नहीं देखा जाता, वो लगता है सांस बंद हो जाएगा। सुबल आपा, आई एम श्योर कि आप ऊपर बहुत खुश होंगी, बेशक। लेकिन आपको ऑफ कोर्स जो लोग आपसे मिले हैं वो आपको जब आपकी बात करते हैं तो आपको याद करते तो रो तो पड़ते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़िंदगी में सपोर्ट करने वाला मियाँ कितना मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है यार, क्योंकि मैं तो शादी से पहले सिर्फ एक्टिंग ही करती थी या मैं शायरी करती थी, और मुझ पे रिस्क लेने वाले मेरे मियाँ ही था, जिन्होंने कहा कि हाँ लिखो, तुम ड्रामा लिखो। ये ज़िंदगी के इतने 15 के बाद जितने भी एपिसोड्स थे, 6 साढ़े 6 साल लिखे। तो सऊद की सपोर्ट के साथ ये था कि मैं ना बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि आप काम तो कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन आपकी बेस, आपको पता था पीछे कोई खड़ा होना कोई चाहिए। खड़ा है। तो सऊद के से शादी होने के बाद मैंने गाना भी शुरू किया। वैसे मैं पहले नाते वगैरह पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लिखना मैंने शुरू किया, गाना शुरू किया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे सऊद आगे करते हैं, आप जवेरिया से करवा लें, आप ये कर लें, आप जवेरिया। मैंने कभी अपने शौहर में एक रत्ती बराबर भी ये चीज़ नहीं देखी कि वो किसी चीज़ से इनसिक्योर हो रहे हो, हाँ। या वो किसी चीज़ से जेलस हो रहा है। वो बहुत खुश होता है मेरी बड़ी कामयाबी बात है। देखकर। आपका स्वाबा? बेटा, बात यह है कि इसके लिए एक फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सऊद ये काम करते थे, उन्हें पता है कि ये क्या काम है। और लेकिन आपा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग वो देखे हैं jealous जो हो जाते एक ही हैं। फील्ड में होते हैं तो आपस में वो jealousy जल्दी हो जाती है। सिक्योरिटी मुकाबले ये होते बहुत हैं। बड़ी बात होती है। मेरे हस्बैंड चूंकि इस फील्ड में थे ही नहीं, उनको तो ये समझ ही नहीं आई कि ये क्या है। एक तो वो एक्ट्रेस को समझते तो नहीं, एक्ट्रेस क्या करेगी, यूं करके भी तहजीब कर गाना गाएगी, लगा है मिस्र का बाजार देखो, उनको नहीं समझ आई। वो मैं उनको अच्छी लगी तो उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उनका ख्याल था कि अभी अपना एक रूप निकालेगी, अभी 2 मिनट बाद ये एक और बन जाएगी, वो ना बनी। लेकिन उनको नहीं समझ में आ रही थी, और काफ़ी साल उनको समझ ही नहीं आई बात की। शादी के 20 साल तक उनको नहीं समझ आई। 20 साल के बाद बहुत मुश्किल से, जैसे पता ही है, उन्होंने मुझे करने दिया काम, और कोई इतना सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि उनको पसंद नहीं था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब देखा कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही, इसने तो अपना रूप निकाला ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ। फिर बिश्रा बाजी को देखा कि इसका रोल मॉडल ये है, तो उनकी भी देख ली कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर उनको समझ में आने लग पड़ी। फिर ज़ारा जो है, उसने जब कहा तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ज़ारा ने कहा मुझे तो, उन्होंने खैर करने नहीं दिया उसको। और उसके बाद शादी के बाद किया उसने काम, तो उनको इतनी समझ आ गई है कि वो कहते हैं कि ये तो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपको रोका। अब वो कहते हैं कि यार क्या था, मैं करने ही देता, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आई। अब माशाल्लाह मैं असद को देखती हूँ, अल्लाह मियां और आपने ज़िंदगी कभी दे। उनसे शिकायत की कि आप? शिकायत शिकायत नहीं मेरी आदत करने की कि हाँ मुझे ये नहीं, कोई शिकायत, जो गुजर गया। और अच्छी ज़िंदगी गुजरी, मैंने बच्चे पैदा किए, बहुत मैंने एंजॉय किया उस ज़िंदगी को। अब ज़ारा कहती है ना, अब मुझे समझ आई कि आपने आराम से कैसे किया, क्योंकि बच्चे होते हैं ना आपके पास, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। लेकिन अभी असद और ज़ारा माशाल्लाह, असद की जो सपोर्ट है वो ऐसी है कि कोई कमी किसी की होगी, और ना उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, ना उसको कोई प्रॉब्लम है। वो कह रही थी असद करूँ कि ना करूँ, कर लो तुम्हारी मर्जी, ज़ारा कर ही लो, फिर तुम क्या कर रही हो। असद मैं नहीं करना चाहती, नहीं यार कर लो, छोड़ो। देखो मैं देख रही होती हूँ ये लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो कितना अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ये बता रही हैं, वो भी कह रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं, तो बड़ी हर जगह बताते हैं ये ड्रामा जवेरिया ने लिखा है, ये गाना जवेरिया ने देखो ना, लिखा है, ये बड़ी बात है। इससे वरना आदमी, इतनी एक फिल्म बनी थी वो अभी उसकी अमिताभ बच्चन और जया भाद्री की, जिसमें गाना जिसका वो साथी नहीं गाना था उसका, मैं तेरे मेरे मिलन की, हाँ वो फिल्म थी ना, अभिमान। उसमें कहानी ये थी कि, और इतनी ये रियल बात है कि वाकई इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और देखिए ना, औरत जो है इसको ज्यादा लोग, अब जैसे जवेरिया लिख सकती हैं, सऊद नहीं लिख सकते, तो वो कहे कि ये क्या है, इसको भी बुलाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें में वाकई सऊद भाई से पता चलती है, मैंने जवेरिया तो चीजों का ना क्रेडिट लेती ना बताती है, तो सऊद भाई हमें बताते हैं। छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको पता है 2 सिंगर्स भी हैं, इनसे जरा खूबसूरत आवाज में इनकी गाने भी सुनेंगे।